کربلا ہے دین پیغمبر مسلمانوں، نمک کھا کر دغا اچھی نہیں لگتی، اور ہماری قوم مجلس کا تبرک کھا کے کہتی ہے، ہماری قوم مجلس کا تبرک کھا کے کہتی ہے ہمیں اس کے سوا کوئی غذا اچھی نہیں لگتی۔ میں اسی کے ساتھ گزارش کروں گی محترمہ نصرت فاطمہ صاحبہ سے کہ تشریف لے آئے، بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ نعرے حیدری حیدری حیدری، بآواز بلند نعرے صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی و اولاد علی بلند تر صلوات۔ خاندان زہرا پر بآواز بلند صلوات۔ آمد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس سے بھی بہتر صلوات۔ خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرئ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحۃ القائلون، ولا يحسن مولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي محمد طه یاسین ورحمۃ للعالمین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کی، تمام حمد و ثنا اس معبود کی کہ جس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہم انسانوں کو خلق کیا تو اعلان کر رہا ہے، قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ میں خلق نہ کرتا، میں نے خلق کیا ہے تمہیں کہ تم میری حمد و ثنا کرو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں جن و انس کو نہ خلق کرتا، خلق کیا کہ میری حمد و ثنا کرو، میری عبادت کرو. اس پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو خلق کیا ہے کہ ہم حمد و ثنا کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، اور ہم اور آپ اللہ کی حمد و ثنا کر بھی رہے ہیں. تمام انسان اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے تو شکر اس بات کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا. اور جہاں ہم اس بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں انسان بنایا، جب ہم فرش عزائے حسین پر آ کر بیٹھتے ہیں تو کچھ اور بھی سوچ کر ہم اپنے آپ پر ناز کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پر فخر کیا کرتے ہیں اور سر کو سجدے میں جھکا دیتے ہیں. وہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، وہ وجہ ہے اہل بیت کی محبت، کہ جب فرش عزائے حسین پر آ کر بیٹھتے ہیں تو بس دل میں یہی اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے اور لب پر یہی آتا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا محب بنا دیا ہے، فاطمہ کی کنیز بنا دیا ہے، اور یہ شرف بخش دیا کہ ہم فرش عزائے حسین پر آ کر بیٹھ گئے. صلوات بھیجئے محمد والے. یہ کرم ہے پروردگار کا، یہ کرم ہے ہم پر کہ پروردگار نے ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنایا ہے. اور مسلسل میں ایک بات اکثر مجلس میں کہتی رہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی فرش عزائے حسین پر آ کر بیٹھا کرو. اپنی بچیوں سے عرض کر رہی ہوں، بہنوں سے عرض کر رہی ہوں کہ جب بھی فرش عزائے حسین پر آ کر بیٹھا کرو تو یہاں آنے کے بعد جب اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو نا، تو ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کیا کرو. ان والدین کا شکریہ ادا کیا کرو کہ جنہیں نے تمہیں اہل بیت کا چاہنے والا بنا دیا. اس آغوش کا شکریہ ادا کیا کرو کہ جس آغوش میں تم نے پرورش پا کر سمجھا، پہچانا کہ اہل بیت اطہار ہیں کون، فاطمہ زہرا ہیں کون. ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں نا، یا ایام فاطمیہ چل رہا ہے. یہ جو سہروزہ مجالس کا سلسلہ جاری تھا اس دلہی پور میں، کہ 2 دن مردانی مجلسیں ہوئیں، اور اس کے بعد یہ جو آج خواتین کی مجلس رکھی گئی ہے. بہرحال یہ تمام جو لوگ اس جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں، میں عرض کرنا چاہوں گی کہ سب اپنے اپنے حصے کا حق ادا کر کے آئی ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. یہ شہزادی فاطمہ زہرا کا حق ہے کہ جب ہم فرش عزائے حسین پر آ کر بیٹھے تو بے شک ہم وقت کے امام زمانہ کے مہمان ہیں. ذرا صلوات بھیجیں محمد. لیکن ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ ہم شہزادی فاطمہ زہرا کی کچھ خدمت کر سکیں، کچھ تو حق ادا کر سکیں، کچھ تو کر سکیں. اور بہرحال شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس سلسلے کو لے کر، اس چیز کو لے کر اور اس جوش کو لے کر لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے، بہت دستبست عرض کروں گی، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت ہو تبھی ہم کچھ خدمت کر سکیں، یا اگر دولت ہے، پیسے کے ذریعے ہم خدمت کر رہے ہیں شہزادی فاطمہ زہرا کی، تو یہ بھی برا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کرو کہ اکثر سننے کو ملا کہ بس انہوں نے پیسہ دے دیا، کام ختم ہو گیا. بہت دستبست عرض کروں گی، لیکن یہ جملہ ہمیں، یہ تمام باتیں ہمیں پہنچانی ہے اپنے کنیزان فاطمہ زہرا کے ذہنوں تک. اور آغاز میں نے مجلس کا کیا ہے. بہرحال جس آیت کو لے کر چلی ہوں اس سلسلے میں بھی گفتگو کروں گی، لیکن تھوڑا سا میں ذہنوں کو بیدار کر دوں. اور اپنی بچیوں اور بہنوں کے لیے کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں لایا کرو کہ وہ فقط پیسے سے ہی کر رہے ہیں. نہیں، جس کے پاس جو ہے نا اسی سے شہزادی فاطمہ زہرا کی خدمت کرو. پیسہ دے کے وقت نہیں ہو ان کے پاس تو وہ پیسہ دے رہے ہیں.
جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ طاقت کے ذریعے خدمت کرے، جس کے پاس دولت ہے وہ دولت کے ذریعے خدمت کرے، جس کے پاس جیسی استطاعت ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی خدمت شہزادی فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کی کر لے یا بی بی کی خدمت کر لے، بہت اجر ہے۔ اس کے عوض میں پروردگار عالم بہت اجر دے رہا ہے، اور شکر ہے پروردگار عالم کا کہ ہم شیعہ قوم جو علی کے چاہنے والی، حقیقت میں جو شہزادی فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، پروردگار اسی طرح دینے والا بناتی رہے، ان شیعہ قوم کو دینے والا بناتی رہی۔ ہم سب فرش اعضا پر بیٹھے ہیں نا، آج دعا مانگ لو، شہزادی فاطمہ زہرا کا تابوت سجا ہے نا، دعا مانگ لو کہ پروردگار ہمیں لینے والا نہ بنا، دینے والا بنا۔ مزہ بہت ہے دینے والا بننے میں، جب بانٹو گے نا تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے۔ یہ کرم شہزادی فاطمہ زہرا کا ان پر ہوتا ہے جو دینے والے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج ہماری قوم، ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ لینے والی بن گئی ہے۔ ہمیں اپنا حق نظر آتا ہے، ہمیں اپنے رائٹس نظر آتے ہیں، شوہر سے بھی ہم اپنا حق لیتے ہیں، بچوں سے بھی ہم اپنا حق لیتے ہیں، گھر والوں سے بھی ہم اپنا حق لیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارا بھی کچھ حق ہے، ہمارا بھی کچھ حق ہے ان پر، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ تو پروردگار آج اس فرش اعضا پر ہم سب مل کر دعا مانگیں کہ پروردگار ہمیں لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنا۔ جب ہم دیں گے نا، فقط آپ ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی بھی تربیت ایسی کرو کہ وہ دینے والے بنے، کیونکہ دینے میں کچھ اور ہی مزہ ہے۔ اور یہ دینے والا جو میں بار بار عرض کر رہی ہوں نا کہ دینے والا بنا، یہ ہم نہیں بلکہ کل کائنات کی ملکہ شہزادی فاطمہ زہرا عرض کرتی ہے کہ آؤ دیکھو، کہیں پر بھی میں تنہا نظر نہیں آئی ہوں، بانٹتے وقت بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، دربار میں گئی ہوں تو اپنے بچوں کے ساتھ گئی ہوں، جہاں جہاں نظر آئی ہیں تنہا نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ نظر آئی ہیں۔ تو للہ میں عرض کروں گی، گزارش کروں گی کہ آپ لوگ بھی تنہا نہ ان تمام چیزوں کو لیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ہمراہ لیں، اور جو بھی نیک عمل کرے اپنے بچوں کے ساتھ وہ کرے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ شکر ہے پروردگار تیرا کہ تو نے ہمیں کنیزان فاطمہ زہرا بنا کر اس کائنات میں بھیجا، وہ فاطمہ کہ جن کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ فاطمہ کہ جن کی مدح پروردگار عالم کر رہا ہے، وہ فاطمہ کہ جن کا قصیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس یہ اس گھرانے کی بیوی ہیں کہ جن کے گھر کا کیا پوچھنا، یہ اس شہر میں رہتی ہیں کہ جس شہر کی قسم پروردگار کھا رہا ہے، یہ اس باپ کی بیٹی ہیں کہ جسے رحمت للعالمین کہا گیا، یہ اس کی زوجہ ہیں جو امیر المومنین ہے، جو کائنات کا مشکل کشا ہے، یہ ان بچوں کی ماں ہے کہ جنہیں جوانان جنت کا سردار کہتے ہیں۔ کیا کہنا شہزادی فاطمہ زہرا کا کہ جن کے لیے آیات نازل ہو رہی ہوں، جن کا قصیدہ خود پروردگار عالم پڑھ رہا ہو، یہ وہ بی بی ہے کہ جس جگہ پر ہے وہاں کی بھی قسم پروردگار کھا رہا ہے۔ اور آپ کے سامنے قرآن موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار اس سورے میں کہ قسم ہے تین اور زیتون کے درخت کی، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ قسم ہے اس پہاڑ کی، قسم ہے اس کوہ طور کی کہ جس پر نبی کے قدم گئے، اور اس کی قسم پروردگار کھا رہا ہے کہ طور سنین کی قسم۔ اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ قسم ہے اس امن والے شہر کی
کون سا شہر کہ جسے امن والا شہر کہا گیا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہر مکہ ہے۔ شہر مکہ کی پروردگار قسم کھا رہا ہے۔ اچھا، یہ سمجھ میں آ گیا، قرآن سامنے ان تمام چیزوں کو قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سنین کی قسم اور امن والے شہر مکہ کی قسم۔ نام نہیں لیا، لیکن امن والا شہر کوئی اور نہیں بلکہ مکہ ہے۔ اچھا، یہ جو قسم کھائی گئی ہے قرآن میں، اس سے پہلے بھی تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو موجود ہیں، اور اسی سلسلے سے میں جوڑتی ہوئی چلوں گی کہ پروردگار وہ اللہ کہ جس نے ایک کے بعد ایک نبی کو کائنات میں بھیجا، اور ایک نبی کہ جنہیں ابراہیم کہتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ جنہیں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، اونچا کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ کس شہر کو؟ شہر مکہ کو۔ پروردگارا شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، دعا مانگی ہے۔ اور سورہ ابراہیم جا کے دیکھیے گا قرآن مجید میں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 36، اس میں تحریر ہے کہ جناب ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں پروردگارا اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ دوسری دعا کیا تھی کہ ہماری اولاد کو، ہمارے بیٹوں کو یہ جو بت پرستی ہے اس سے دور رکھنا، بت پرست نہ بننے دینا۔ دو دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب ابراہیم مانگ رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں یہ دعا موجود ہے۔ پہلی دعا اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور دوسری کہ ہماری اولادوں کو، فقط ایک اولاد نہیں، نہ اپنے لیے دعا مانگ رہے بلکہ ہمارے بیٹوں کو بت پرستی سے دور رکھنا۔ جب یہ دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب ابراہیم مانگ رہے تھے تو دعا پروردگار عالم نے قبول بھی کی، اور جب قبول کی ہے تو سورہ نازل ہو گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین ھذا البلد الامین، کہ قسم ہے والتین کی، زیتون کی، اور اس کی کہ جو امن والا شہر ہے۔ اللہ نے شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دیا، اور اس کی قسم بھی کھا رہا ہے پروردگار۔ یعنی یہاں پر دعا جناب ابراہیم کی قبول ہو گئی۔ لیکن اب غور اس بات پہ کرنا ہے کہ اسے امن والا شہر کیوں بنایا؟ ہم سب ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، اسے دیکھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید سب پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایسا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ رمضان میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ تمہارا کتنا قرآن ختم ہوا، تمہارا کتنا قرآن ختم ہوا۔ یعنی ہم کمپٹیشن کے طریقے سے، اسی انداز سے ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ تمہارا ایک ختم ہوا، دیکھو میں نے 2 ختم کر لیا۔ ہم نے اس میں غور و فکر نہیں کی، ہم نے اسے دیکھا نہیں، اسے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں، اس میں اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ بہرحال اللہ نے قسم کھا لی، امن والا شہر بتا دیا۔ لیکن امن والا شہر شہر مکہ کو کیوں کہہ رہا ہے؟ کبھی غور کیا کیوں کہا اسے؟ آواز قدرت آئے گی اسی قرآن مجید میں، پھر پروردگار عالم کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، سوال بھی قرآن سے ہی، جواب بھی قرآن میں ہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس شہر کی میں نے قسم اس لیے کھائی کیونکہ اس میں میرا حبیب رہتا ہے، اس میں فاطمہ کا بابا رہتا ہے، اس میں میرا حبیب رہتا ہے، اس میں محمد رہتے ہیں، اس میں رسول خدا رہتے ہیں، اس لیے شہر مکہ کی قسم کھائی پروردگار نے۔ اچھا، فقط کیا رسول خدا ہی رہتے ہیں؟ نہیں، سورہ ولد غور کیجئے گا، سورہ ولد میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ نہیں، فقط محمد کے رہنے سے ہی اس شہر کی قسم میں نہیں کھا رہا ہوں، بلکہ محمد رہتے ہیں اور ایک باپ اور ایک بیٹا رہتا ہے۔ غور کیجئے گا، توجہ شرط ہے۔
اس شہر مکہ کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں میرا محمد رہتا ہے اور ایک باپ اور ایک بیٹا رہتا ہے۔ اب اس دور کی ذرا تاریخ کو پڑھیے، جب اس کا مطالعہ کریں گی تو معلوم ہوگا کہ کون کون باپ اور کون کون بیٹے تھے۔ ایک ابو لہب اور اس کا بیٹا، ایک ابو جہل اور اس کا بیٹا، اور ایک ابو طالب اور اس کا بیٹا۔ صلوات بھیجیے محمد وال۔ ابو لہب اور اس کا بیٹا شہر مکہ میں رہتا تھا، لیکن اس کے لیے تو پروردگار عالم نے پوری سورہ نازل کر دی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب، پورے سورہ نازل ہو گئی۔ یعنی اس کی وجہ سے یہ شہر مکہ امن والا شہر نہیں ہے، اس کے لیے تو سورہ پروردگار عالم نے نازل کر دی۔ ابو جہل اور اس کا بیٹا نہیں، اس کے لیے بھی نہیں، اس کے رخسار پر تو، اس کے گال پر تو مولا علی نے تماچا مارا تھا۔ بتا دیا زمانے والوں کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیت سورہ ولد بھیج کر بتا دیا کہ اے زمانے والوں، میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر میرا حبیب رہتا ہے اور ایک باپ اور ایک بیٹا رہتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ابو طالب ہے، اور ان کا بیٹا مولا متقیان علی ابن ابو طالب علیہ السلام۔ اور دوسری دعا کیا تھی جناب ابراہیم کی کہ پروردگارا میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھنا، اور یہ بھی دعا پروردگار عالم نے قبول کر لی، یہ بھی دعا پروردگار عالم نے قبول کی۔ اور دیکھیے جو دعا مانگ رہے ہیں جناب ابراہیم نا، قبول بھی اہل بیت کے در پہ ہو رہی ہے، اہل بیت کے در پر قبول ہو رہی ہے۔ اور آپ آ کر دیکھیے تو کہ تاریخ میں اس وقت کتنے بت پرست تھے، لیکن ایک واحد گھر تھا ابو طالب کا کہ جو بت پرستی نہیں کر رہے تھے، جو بت پرست نہیں تھے۔ یہ ابو طالب کا جو گھر تھا نا، یہ جو اولاد ہیں یہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی اولاد ہیں۔ ان کا شجرہ آپ دیکھیے تو یہی تو وجہ ہے کہ جناب ابو طالب جب رسول خدا کا عہد پڑھا رہے ہیں تو شروعات میں ہی کہا ہے، پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا ہے، پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں رکھا ہے۔ یعنی شکر ادا کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ حسب نسب، یہ شجرہ کتنا پاک و طاہر ہے۔ اب جناب ابو طالب بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم بھی جناب ابراہیم کی اولاد ہے، محمد بھی جناب ابراہیم کی اولاد ہے، اور خود مولا علی بھی جناب ابراہیم کی اولاد ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی۔ اور دوسری دعا پروردگار عالم نے جو قبول کی ہے نا، تو ایسی کہ آپ دیکھیے تو بہت سے لوگ تھے، رسول خدا کسی سے بھی کہتے کہ ان بتوں کو توڑ دو، کوئی بھی آگے بڑھ کر توڑ سکتا تھا، سلمان تھے، ابو ذر تھے، کوئی بھی توڑ سکتا تھا، لیکن نہیں، رسول خدا نے اپنے دوش پر مولا علی کو بلند کیا، اور مولا علی نے رسول خدا کے دوش مبارک پر سوار ہو کر بتوں کو توڑا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں نہیں رسول خدا نے سلمان و ابو ذروں سے کہ ابو ذر سے کہہ دیا، آواز آئے گی کہ تمہیں نہیں معلوم، اگر یہ بتوں کو توڑتے ہوئے نظر آتے تو لوگ یہی کہتے کہ پہلے تو یہ خود بت پرست تھے، آج اتنے صحیح ہو گئے، آج اسلام کو قبول کر لیا، کل تک تو یہ خود بت پرست تھے۔ رسول نے ایسے کو اپنے دوش پر بلند کیا کہ جس کی مثال تا قیامت تک باقی رہے گی، اور ایسی مثال کہ علی نے نہ کبھی بت کے سامنے سجدہ کیا، نہ علی کے گھر والوں نے سجدہ کیا، کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیے تو صاحب اولاد والیوں کا مجمع ہے نا،
خدا سب کی سونی گود کو آباد رکھے، اور جن کے ہاں اولاد ہے پروردگار انہیں نیکوکار بنائے، انہیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے، ان کے ایمان کو مستحکم رکھے، ان کے ایمان کو ان کے ساتھ رکھے۔ دعا کیا کیجئے، شکر ادا کیا کیجئے۔ مائیں بیٹھی ہیں نا فرش ازا پر، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کم سن ہوتے ہیں، بچے سب سے پہلے اگر نماز کا کوئی رکن ادا کرتے ہیں اپنے والدین کو دیکھ کر، تو سب سے پہلے سجدہ کرنا سیکھتے ہیں۔ غور کیجئے گا، سب سے پہلے سجدہ کرنا سیکھتے ہیں، سب سے پہلے سجدہ کرتے ہیں، نہ رکوع نہ کوئی اور رکن، بلکہ سب سے پہلے سر کو سجدے میں جھکانا سیکھ لیتے ہیں۔ چھوٹے سے کم سنی کا عالم ہے، لیکن ماں کو دیکھا، والدین کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ مولا علی بھی اپنے والدین کے درمیان ہے نا، ابو طالب کے ساتھ ساتھ ہے نا، اپنے بابا کے ساتھ ساتھ ہے نا۔ آپ بتائیں، اگر والدین کو مولا علی نے دیکھا ہوتا کہ بت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو مولا علی بھی کرتے نا، یعنی مولا علی فقط اپنے کردار کو، اپنے آپ کو نہیں ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس شجرہ طیبہ سے ہیں۔ نہ میرے والدین نے بت پرستی کی، نہ میں بت پرستی کروں گا۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ اور ابو طالب کا گھرانہ، کیا کہنا ابو طالب کے گھرانے کا، ایسا طیب و طاہر یہ گھرانہ ہے کہ جو ان سے منسلک ہو جائے، جو ان سے وابستگی اختیار کر لے، جو ان کے در پر آ جائے، وہ خود طیب ہو جاتا ہے، وہ خود طاہر ہو جاتا ہے۔ میں کہوں گی جو آج بیویاں فرش عزا پر آ کر بیٹھی ہیں نا، یہ خود نہیں آئی ہیں، بلکہ شہزادی زینب نے انہیں بلایا ہے۔ آپ فخر کیجئے یہاں آنے کے بعد اپنے آپ پر کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے آپ کو بلایا ہے، آپ کے قلب کو چنا ہے، آپ کو چنا ہے کہ آپ فرش عزا تک چل کر آئی ہیں۔ یہ ہمارے دل کی طہارت ہے کہ جہاں پر اہل بیت بس رہے ہیں، شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم شہزادی فاطمہ زہرا کے فضائل و مصائب کو سننے کے لیے فرش عزا تک چل کر آئے ہیں۔ یہ وہ فاطمہ زہرا ہیں کہ جن کے کردار کا کیا پوچھنا، یہ وہ فاطمہ زہرا ہیں کہ جن کی عظمت کو ہم اور آپ نہیں بیان کر سکتے ہیں، یہ وہ فاطمہ زہرا ہیں کہ جن کے در کی کنیز فضہ اگر کہہ دیں تو پروردگار اسے پورا کر دیتا ہے۔ یہ وہ فاطمہ زہرا ہیں کہ جن کے در کی کنیز نے 30 سال تک ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا ہے۔ یہ وہ فاطمہ زہرا ہیں کہ انہیں کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر ان کی کنیز اپنی ہتھیلی پہ کنکڑیوں کو رکھ کر کہے کہ تمہیں فاطمہ کی کنیز فضہ حکم دے رہی ہے کہ تم جواہرات میں تبدیل ہو جاؤ، تو ان کنکڑیوں کی کیا مجال کہ یہ کنکڑیاں رہیں، بلکہ فضہ نے کہہ دیا تو یہ جواہرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ حاضرین مجلس، بس ایک شعر عرض کروں گی۔ اس سوتے ہوئے مجمع کو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑا بوجھل سا مجمع ہے، لیکن ایک شعر عرض کرتی چلوں۔ عشق حیدر میرے پرواز کی رانائی ہے، عشق حیدر میرے پرواز کی رانائی ہے، میں فضاؤں میں یہی ورد کیے پھرتی ہوں۔ یہ ہم اور آپ آج علی علی جو کہتے ہیں نا، محمد والے محمد پر صلوات بھیجتے ہیں، فقط ہم ہی نہیں بلکہ زمین کا ذرہ ذرہ ہر چرند اور پرند کہہ رہے ہیں عشق حیدر میرے پرواز کی رانائی ہے، میں فضاؤں میں یہی ورد کیے پھرتی ہوں، اور پھول کے رس میں تو کڑواہٹیں ہوتی ہیں مگر، یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے، پھول کے رس میں تو کڑواہٹیں ہوتی ہے مگر میٹھا کرنے کے لیے ناد علی پڑھتی ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے نا، ایسے سنو کہ جیسے
ہمیں بھی احساس ہو کہ ہاں ہمارا مجمع جاگتا ہوا مجمع ہے. کنیزان فاطمہ زہرا اس فرش عزا پر آ کر بیٹھی ہیں، اور یہ مت سمجھیے کہ آپ تنہا یہاں آ کر بیٹھی نہیں، بلکہ اہل بیت کے ہجوم میں آپ آ کر بیٹھی ہیں. یہاں وہ ہستیاں آ کر بیٹھی ہیں نا کہ ان ہستیوں کے درمیان بیٹھنے کا شرف ہر کسی کو نہیں ملتا. ان ہستیوں کے درمیان بیٹھنا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شیعان حیدر کرار کا ہی ہے شرف. یہ علی کے چاہنے والوں کا ہی، یہ فاطمہ زہرا کی عطا ہے کہ ہم فرش عزائے حسین تک آ کر بیٹھے ہیں. وہ فاطمہ، تھوڑی سی عظمت میں بیان کروں گی اور پھر مصائب کی جانب بڑھ جاؤں گی. وہ فاطمہ کہ جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی، وہ فاطمہ کہ جن کے در پر رضوان جنت قیاد بن کر آیا، وہ فاطمہ کہ جن کے در سے جبرائیل روٹیاں لے کر جا رہے ہیں، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر، اور کبھی فقیر بن کر، مسکین بن کر. اس در سے روٹیاں جا رہی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جہاں جہاں بھی فاطمہ نظر آئی ہیں، کیا وہ تنہا نظر آئی ہیں؟ آواز آئی ہے نہیں. جہاں بھی فاطمہ نظر آئی ہیں، چاہے وہ آئے تطہیر ہو، چاہے وہ در پر روٹیوں کا بانٹنا ہو، چاہے وہ مباہلے کا میدان ہو، چاہے وہ شب کی تاریکی میں لوگوں کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہو، چاہے وہ دربار میں جانا ہو، کہیں پر بھی شہزادی فاطمہ زہرا تنہا نظر نہیں آئی ہیں. جہاں بھی گئی ہیں بچوں کے ساتھ گئی ہیں، جہاں بھی گئی ہیں بچوں کے ساتھ گئی ہیں. دربار پہنچی ہیں بچوں کے ساتھ گئی ہیں، کسا کے نیچے ہیں بچوں کے ساتھ ہیں، مباہلے میں ہیں بچوں کے ساتھ ہیں. بس دست بستہ عرض کروں گی میں اپنی ماؤں سے، فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہیں نا، جہاں بھی شہزادی فاطمہ زہرا گئی ہیں، اکیلی نہیں گئی، تنہا نہیں گئی، بچوں کے ساتھ گئی. آج ہمارا کیا طریقہ ہے کہ ہم کسی بھی نیک کام کے لیے، بہت بڑا کام ہے یہ فرش عزا پہ آنا، اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کسی بھی نیک کام کے لیے ہم نکلتے ہیں، اور یا مجلس کا ہی ہے، مثال دے دوں، بہت دست بستہ عرض کروں گی، مجلس کے لیے ہی آتی ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو سلا دیا جاتا ہے کہ بچوں کو کہاں لے کر جائیں گے، چھوٹے بچے ہیں تو مجلس میں ڈسٹرب کریں گے، یا اگر راستہ طویل ہے پیدل جانا ہے تو بچے دھیمے دھیمے جائیں گے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے، بہت سی مشکلات ان کے سامنے آنے لگتی ہیں. یعنی یہ ہوا کہ بچوں کو چھوڑا اور خود فرش عزا تک آ گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم ایسے مقام پر جب تنہا آ جاتے ہیں، بہت بڑا کام ہے یہ، جب ہم تنہا آ جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو کیا معلوم کہ اہل بیت اطہار ہے، کیا فاطمہ زہرا نے کیا کیا. لیکن آج شکر ہے پروردگار عالم کا کہ پوری کائنات میں شہزادی فاطمہ زہرا کا جو ذکر ہو رہا ہے تمہارے گھر کے ننھے ننھے بچوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے. لیکن چند سال پہلے، 10 12 سال 15 سال پہلے کیا اتنا عام تھا کہ یہ ایام فاطمیہ اتنا عام تھا؟ نہیں کنیزان زہرا. آج جتنا عام ہو گیا ہے، پروردگار اس میں اور ترقی دے اور تا قیامت تک ایسے ہی شہزادی فاطمہ زہرا کے مصائب کو اور ان کے فضائل کو بیان کیا جائے، اس میں اور فروغ دے. لیکن ایسا پہلے نہیں تھا، اب ہو گیا ہے. تب ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ہر نیک کام کے لیے آگے بڑھائیں. یہ خواتین کا مجمع ہے نا، اس لیے میں چند گفتگو اس سلسلے میں کروں گی. ہمیں چاہیے کہ ہر جگہ پر اگر ہم کنیزان فاطمہ زہرا کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہر نیک کام میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، جیسا کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے کیا ہے. ہر جگہ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ لے کر گئی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا کریں. محرم آتا ہے نا، مجلس ہوتی ہے نا، کوئی بھی نیک کام کرو، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. کوئی بھی نیک کام کرو، کسی کی مدد کرو، اپنے ہاتھ سے کرو گے نا، نہیں، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ اور ان کے ہاتھ سے تم ان کی مدد کرو. یعنی بچے کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام کہہ کیا رہا ہے. اگر نیکی ہم نے کر لی، فقط بچے کو پیچھے چھوڑ دیا تو یہ نیکی نہیں رہ جائے گی. یعنی اب ہم نیکی کر کے چلے گئے، نام ہمارا نہیں ہوگا.
یعنی ہم مر گئے، ہم ختم ہو گئے۔ مرنا اسی کو کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ذریعے کوئی نیکی کی تو اب ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، کیونکہ بچہ قدم قدم پر ہمیں یاد کرے گا اور کہے گا کہ میری ماں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ایسے حسین کے نام پر بانٹنا چاہیے، ایسے فاطمہ زہرا کے نام پر تقسیم کرنا چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد فاطمہ یہ وہ فاطمہ زہرا ہیں کہ جب فدق کا دعویٰ کرنے کے لیے دربار میں پہنچی ہیں نا تو تنہا نہیں تھیں، بچے ساتھ تھے۔ اچھا یہ فدق ہے کیا؟ فدق ہم سب نے سنا نا، باغ فدق کا دعویٰ شہزادی فاطمہ زہرا کرنے گئیں، تنہا نہیں بلکہ ام ایمن بھی ساتھ میں تھیں، کنیزیں ساتھ میں تھیں اور حسنین بھی ساتھ میں تھے۔ یہ فدق کیا ہے؟ یہ فدق یہ باغ ہے۔ پروردگار سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے۔ مدینے سے کچھ دور پر یہ فدق ایک باغ کے نام سے ہے۔ لوگوں نے اس کو لوٹا، بہت لوگوں نے اس کو لوٹا بھی، لیکن آج بھی باغ فدق موجود ہے۔ یہ باغ فدق شہزادی فاطمہ زہرا کے پاس آیا کیسے؟ یہ باغ فدق جب رسول خدا مولا علی کے ساتھ خیبر کی جنگ فتح کر کے واپس پلٹ رہے تھے تو کچھ لوگ مدینے سے تھوڑی دور پہلے، مدینے سے کچھ دور پہ ہی کچھ لوگ آئے اور مولا علی کی رسول خدا کی خدمت میں اس باغ کو ہدیتاً پیش کیا کہ اسے قبول کیجئے گا، یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، آپ اسے قبول کیجئے۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید بھی اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب اس تحفے کو، اس ہدیے کو قبول کر لیجئے۔ یہ وہ ہدیہ ہے کہ نہ یہ جنگ، اس میں جنگ کی گئی ہے، نہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، بلکہ ہدیہ آپ کو ملا، یہ تحفہ ملا ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ رسول خدا نے اس باغ فدق کو قبول کر لیا۔ باغ فدق رسول خدا کے پاس آ گیا۔ اب رسول خدا نے اس باغ فدق کو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو دے دیا۔ اکلوتی وارثہ ہے، یہ واحد وارثہ ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا اکلوتی بیٹی ہیں رسول خدا کی۔ رسول خدا نے اپنی بیٹی کو یہ تحفے میں دے دیا۔ بھئی وارثہ ہیں، انہی کی یہ ہے رسول خدا کے انتقال کے بعد۔ جب رسول خدا کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے دعوے دار بہت سے کھڑے ہوئے، اسے لوگوں نے غصب کرنا شروع کیا۔ جب اسے لوگوں نے لینا شروع کیا تو شہزادی فاطمہ زہرا اب گھر سے باہر نکلی ہیں۔ آپ غور تو کیجئے، شہزادی فاطمہ زہرا کی شخصیت کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے۔ ایسا نہیں کہ بی بی صرف اور صرف پردے میں تھیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کہا، نہیں، اپنے حق کے لیے کھڑی بھی ہوئی ہیں۔ یعنی شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ تم مجبور نہیں ہو، تم خواتین، تم میری چاہنے والی ہو، تم میری کنیزوں، مجبور نہیں ہو، بلکہ اگر تمہارے حق کو کوئی غصب کر رہا ہو، تمہارے حق کو تم سے کوئی چھین رہا ہو، کوئی لے رہا ہو، تو اس کی دفاع کے لیے تمہیں کھڑا ہونا ہے، تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، تمہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ تم خواتین کمزور نہیں ہو، تم عورتیں کمزور نہیں ہو۔ اب شہزادی فاطمہ زہرا نکلی گھر سے، چلی گھر سے۔ یہ وہ فاطمہ زہرا ہے کہ جن کے پردے کا یہ عالم ہے کہ جب بی بی گھر سے نکلتی تھی نا تو کنیزوں کے درمیان ان کے پیروں کے نشان کو بھی آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ ایسی باپردہ بی بی، ایسی پردے دار بی بی۔ لیکن ایسا نہیں تھا،
کہ حجاب کر کے بس گھر تک ہی تھی، محدود تھی، نہیں، بلکہ اگر کسی نے مدعو کیا ہے تو اس کے گھر کو بھی گئی ہیں، وہاں پہنچی بھی ہیں، کسی نے بلایا ہے تو اس کے ہاں بھی گئی ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا اس یہودی کے بلانے پر یہودی کے گھر پہنچی ہیں۔ رسول خدا اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کرتے تھے۔ ایک وقت میں اگر ایک کو مسلمان کیا ہے، رسول کی بیٹی وہ ہے کہ جب یہودی کے گھر پہنچی ہیں تو 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جب گھر سے نکلی ہیں اور دربار میں پہنچی ہیں، بس کنیزان زہرا، فاطمہ زہرا کا تابوت بھی سجا ہوا ہے۔ ہم سب پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں وقت کے امام کو، کیونکہ جب فرش عزا ہم نے بچھائی نا تو تصور میں ہمارے امام زمانہ تھے کہ آج پرسہ دینا ہے تو وقت کے امام کو دینا ہے، آج پرسہ دینا ہے حسنین کو دینا ہے، آج پرسہ دینا ہے شہزادی فاطمہ زہرا کا تو زینب و ام کلثوم کو دینا ہے۔ شہزادی دربار میں پہنچی ہیں اور دعویٰ کیا ہے۔ کنیزان زہرا بتاؤں، شہزادی کے دعوے کو جھٹلا دیا گیا اور بی بی کے سامنے ہی رسول خدا کی تحریر کو بھی پھاڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ بی بی دعویٰ کر رہی ہیں کہ میں محمد کی، میں رسول کی اکلوتی وارثہ ہوں، لیکن لوگ اس دعوے کو جھٹلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اسے نہیں مانتا، میں اسے نہیں مانتا، اور رسول خدا کی تحریر کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا۔ ہم اور آپ شہزادی فاطمہ زہرا کو غریب کہتے ہیں نا، مولا حسین کو غریب کہتے ہیں، سید سجاد کو غریب کہتے ہیں، کیوں نہ کہیں سیدہ ایسی غریب کہ بابا کی شہادت کے بعد پہلوے اقدس پر جلتا ہوا دروازہ گرا، محسن کی شہادت ہو گئی، لیکن ذرا آپ غور تو کیجئے کہ میرا رسول بھی کتنا غریب ہے کہ کسی نے بھی فاطمہ کی شہادت کے بعد رسول کے روضے پر آ کر ان کی بیٹی کا ان کو پرسہ نہیں دیا۔ ہاں بیویوں رو لو میں بخل نہ کرنا، آج شہزادی کا تابوت سجا ہوا ہے، جو مانگنا چاہتے ہو نہ مانگ لو، جو حاجت لے کر آئی ہو نا وہ حاجت اسی در سے پوری ہوگی، جو دعا لے کر آئی ہو نا دعا بھی اسی در سے قبول ہوگی۔ ہاں بیویوں، وہ فاطمہ کہ جن کا پہلو شکستہ ہے، ہم اور آپ کتنی آسانی سے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں، پروردگارا واسطہ ہے پہلو شکستہ بی بی کا، اور فقط یہی نہیں، یہ واسطہ تو پھر صحیح، فقط یہی نہیں بلکہ مولا حسین کو آواز دیتے اور کہتے ہیں آپ کو واسطہ ہے آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا کہ جس کا پہلو شکستہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو، یہ واسطہ نہ دیا کرو، جب ذکر آتا ہے نا کہ میری اماں کا، میری جدہ کا پہلو شکستہ، تو قبروں میں بے چین ہو جاتے ہیں، قبر میں بچے بے چین ہو جاتے ہیں، قبر میں اولی بے چین ہو جاتے ہیں، رسول خدا کا روزہ لرزنے لگتا ہے، ہائے یہ وہ فاطمہ کہ فقط پہلو ہی شکستہ نہیں بلکہ ہاتھ بھی شکستہ ہے، رخسار پر تماچے کے نشان بھی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ میں کم سن تھا، میں چھوٹا تھا، سب سے سخت مصیبت کا عالم یہ تھا کہ میں کم سنی کے عالم میں تھا اور میں دیکھ رہا تھا میری ماں کے پہلو پر چلتا ہوا دروازہ گرا، میرا بھائی محسن شہید ہوا،
ظالم نہیں، بلکہ جب ظالم میرے گھر میں آ گئے نا، جب ظالم میرے گھر میں آئے ہیں نا، تو بیویوں امام کہتے ہیں کہ میری ماں نے بابا کے دامن کو تھاما ہوا تھا، روک رہی تھی، اے ظالموں ابو الحسن کو نہ لے جاؤ، اے ظالموں علی کو چھوڑ دو۔ ایسے عالم میں ایک ظالم آگے بڑھا، مولا کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا تازیانہ لہراتا ہوا، ماں کے بازو پر ایسا تازیانے سے مارا کہ میرا ماں کے ہاتھوں سے بابا کا دامن چھوٹ گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حبیبیوں یہ سخت مصیبت ہے، یہ سخت ترین مصیبت ہے کہ پہلوئے اقدس پر جلتا ہوا دروازہ۔ بس تصور کر لو بیویوں، اگر کسی کی ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آئے میری شہزادی کی پسلیاں شکستہ، ہاتھ شکستہ، رخسار زخمی، ایسے عالم میں بی بی اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی ہے، ایک ہاتھ سے اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، دوسرا ہاتھ پہلو سے اٹھتا نہیں ہے، کبھی پہلو کو پکڑتی ہے، کبھی رخسار کے نشانوں کو چھپاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو الحسن اس زخمی رخسار کو دیکھ لے۔ کیسی زوجہ ہے یہ، کیسی زوجہ ہے کہ جب وہ وقت آخر قریب آیا ہے نا، بس چند جملے مصائب کے بیان کروں گی، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ جب وقت آخر آیا ہے نا تو ابو الحسن کے قریب فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں، علی کے قریب بیٹھی ہیں اور وصیت کر رہی ہیں، اے ابو الحسن میرے مرنے کے بعد آپ عقد کر لیجئے گا، اے ابو الحسن لیکن میرے بچوں کو آپ فراموش نہ کیجئے گا، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میرا حسین ابھی چھوٹا ہے، میرا حسن ابھی چھوٹا ہے، انہیں فراموش نہ کیجئے گا۔ اے ابو الحسن دیکھیے میری بچیاں بھی ابھی کم سن ہے، فاطمہ زہرا وصیتیں کر رہی ہے، اور وصیت کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا حجرے میں گئی، علی مسجد میں آئے، حسنین بھی نہیں ہے، ادھر شہزادی فاطمہ زہرا حجرے میں گئی، ادھر تسبیح و تحلیل کی آوازیں جو آ رہی تھی آنا بند ہو گئی۔ پورا مصائب میں نہیں بیان کروں گی، بس چند جملے سن لو۔ جب تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہو گئی نا، حسنین آئے ہیں نا، حسنین آ کر سوال کر رہے، اماں اماں اماں، کوئی جواب نہیں ملا۔ اسما قریب آئی، اے بچوں پہلے کھانا کھا لو، اے بچوں پہلے پانی پی لو، بچے بے چین ہیں، نہیں مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ اے اسما کیا تم نے دیکھا ہے کبھی کہ میں نے کبھی اماں کے بغیر کھانا اور پانی کھایا ہو؟ اے اسما میری ماں کہاں ہے؟ اسما خاموش ہے، حجرے کی طرف اشارہ کیا، بچے دوڑتے ہوئے حجرے میں آئے، کیا دیکھا؟ فاطمہ اس دنیا میں نہیں۔ بچے دوڑے ہوئے بابا کے پاس آئے، اے بابا اماں اس دنیا سے چلی گئی، اے بابا اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ مولا علی گھر میں آئے، بیویوں آخری جملہ سنو، شہزادی فاطمہ زہرا کو غسل و کفن دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ جنازہ ہے نا کہ غسل دینے والا خود چیخ کر رویا۔ جب مولا علی چیخ کر روئے نا تو سلمان نے سوال کیا تھا، اے علی یہ رونے کی وجہ کیا تھی، یہ چیخ کر رونے کی وجہ کیا تھی؟ مولا علی نے کہا، اے سلمان میں کیا بتاؤں، رسول کی بیٹی نے ہر زخم مجھ سے چھپایا۔ بی بی انہیں زخموں کا واسطہ دینا، انہیں زخموں کو یاد کرنا جو ظاہر تھے، اور کچھ زخم ایسے تھے جو باطن بھی تھے۔
हाँ बीवियों, शहजादी फातिमा ज़हरा को गुस्ल कफन दिया गया, जनाजा ला कर रखा गया। अंदाज क्या है, आज ज़माने में खुदा न खास्ता किसी के घर मौत हो जाती है, कोई माँ इस दुनिया से चली जाए तो बच्चों को बुलाया जाता है, आओ बच्चों आओ, माँ का दीदार करो, आओ बच्चों आओ, माँ से आखिरी विदा कर लो, आओ बच्चों आओ, माँ से रुखसत हो लो। अली ने भी आवाज दी, हाय कैसा आलम है, कैसी बेकसी है कि घर में अहले बैत के सिवा कोई नहीं है। आज खुदा न खास्ता घर में इंतकाल हो जाए तो अजीज़ों अकारीब आ जाते हैं, महल्ले वाले सबसे पहले आ जाते हैं, लेकिन हाय बेकसी है ज़हरा, हाय बेकसी है अली के घर में फातिमा गुजर गई, जनाजा तैयार है, कोई पुरसा देने भी नहीं आया है। ऐसे आलम में खुदा मुझे इतनी ताकत देता कि मैं इस जुमले को बयान कर लूं। ऐसे आलम में अली ने आवाज दी, ऐ बच्चों आओ, माँ का दीदार कर लो। ज़ैनब आगे बढ़ी, अम्मा खुदा हाफिज, कुलसूम आगे बढ़ी, अम्मा खुदा हाफिज, हसन आगे बढ़े, अम्मा अलविदा, अम्मा खुदा हाफिज। ऐ अम्मा तुम्हारे बगैर हसन जी ना पाएगा, ऐ अम्मा तुम्हारे बगैर घर सूना लगेगा, ऐ अम्मा हमें किस पर छोड़कर जा रही हो। अभी हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं, हुसैन कहीं नजर नहीं आ रहे। अली ने आवाज दी, ज़ैनब हुसैन को लेकर आओ, हुसैन कहाँ है बुलाओ, अम्मा को आखिरी रुखसत कर ले, अम्मा से विदा हो ले, अम्मा को खुदा हाफिज कह ले। ज़ैनब पड़ी, हुसैन को आवाज दी, हुसैन ऐ मेरे भैया कहो। ज़ैनब ने क्या देखा, एक गोशे में हुसैन खड़े हैं। ज़ैनब ने हुसैन को हमरा लिया, अम्मा के करीब लेकर आई, ऐ हुसैन अम्मा को खुदा हाफिज कह दो। हुसैन बीवी और बच्चा छोटा होता है ना, वो माँ से बहुत करीब होता है। हुसैन बड़ी हसरत से माँ को देख रहे हैं और एक जुमला कहा, ऐ अम्मा तुम फख्रे मरियम, मैं फख्रे ईसा, अम्मा जब तक न बुलाओगे हुसैन नहीं आएगा। बंदे का फर टूटा तो हाथ बरामद हुए, वो हाथ जो वज़ू के लिए भी ना उठ पाया, वो हाथ जो अल्लाह की इबादत के लिए भी ना उठ पाया, वो हाथ जो गुस्ल के वक्त भी अली ने हटाना चाहा तो पसलियों से न हटा। हुसैन की आवाज पर बंदे का फन टूटा, आवाज आई, आ मेरे लाल हुसैन, मेरी आगोश में आ, ऐ मेरे लाल, मेरे सीने से लग जा। हुसैन ने एक जुमला कहा, अम्मा आज मैं आ गया, तुमने बुलाया। ऐ अम्मा करबला में जब हुसैन आवाज देगा ना, ऐ अम्मा ऐसे ही आ जाना। रोज़े आशूरा हुसैन जलती हुई जमीन पर गिर रहे, अम्मा गर्म रहती पर गिरता उस मालूम। सैयदा की आवाज आई, ऐ मेरे लाल हुसैन मेरी आगोश में। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। यलमुन मुनक़लिबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगारा वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस इबादत को कबूल करना। शहजादी फातिमा ज़हरा में यकीन, इस फर्श अज़ा पर आप भी आई हैं। ज़ैनब में कुलसूम है बीबी, आप भी इस फर्श अज़ा पर तशरीफ़ लाए। शहजादी ज़ैनब आपको वास्ता है आपकी माँ का कि जो ही बीबियाँ इस फर्श अज़ा पर आकर बैठी उनकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल करना। और ये यूट्यूब के ज़रिए इसके ज़रिए जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो ही बीबियाँ इस फर्श अज़ा पर नहीं आ पाई हैं, ऐ शहजादी फातिमा ज़हरा वास्ता है आपको हुसैन मज़लूम का, वास्ता है उस बेटे का, उस फर्जंद का कि जिसको खुद छुरी से ज़िबा किया गया। ऐ मेरी बीबी, जो भी बीबियाँ इस फर्श अज़ा पर आई हैं, अगर खाली गोदी है तो उनकी गोदियों को पुर कर देना। ऐ शहजादी फातिमा ज़हरा वास्ता है आपको
اور رب آپ کی سونی گود کا کہ جو بھی بیویاں خواہش مند ہیں، جو بھی بیویاں اپنی آرزو لے کر آئی ہیں، اپنی تمنا لے کر آئی ہیں، جو اولاد کے لیے دعا کر رہی ہیں، پروردگارہ ان کی خالی جھولیوں کو بھر دینا، ان کی خالی آغوش کو بھر دینا۔ اے شہزادی فاطمہ زہرا آپ کو واسطہ ہے جناب سکینہ بی بی کا کہ جن کے ہاں بھی بچیاں ہیں، انہیں شہزادی سکینہ بی بی کے صدقے میں نیک بنانا اور ان کی حفاظت کرنا۔ اے شہزادی فاطمہ زہرا آپ کو واسطہ ہے عابد بیمار کا کہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار بیمار ہیں، علی نے انہیں شفائے کاملہ عطا کرنا۔ اے شہزادی فاطمہ زہرا ہم سب کی اس عبادت کو قبول کیجئے گا، اس پرسے کو قبول کیجئے گا۔ وقت کے امام ہم سب آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، ہم سب آپ کو آپ کی جدہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا پرسہ دیتے ہیں، اس پرسے کو قبول کیجئے گا۔ اور تمام دعاؤں بالخصوص تر دعا یہ ہے کہ جلد از جلد ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو اور ہم سب کو ان کے انصار میں شامل کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ ابھی آپ کے سامنے محترمہ نصرت فاطمہ صاحبہ خطاب کر رہی تھی۔ اب اس سلسلے کی